السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، آج جو میں عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ روزے کے حوالے سے ہے، ذی الحج کے روزوں کے بارے میں۔ 1 سے لے کے جو 9 ذی الحج کے روزے ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے 1 سے 9 ذی الحج کے روزے رکھ لیے تو یقین جانیے آپ کو اتنا اس کا اجر ملے گا، بہت نیکیاں ہیں، بہت ثواب ہیں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا ان 10 دن کے صدقے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں سورہ فجر کے اندر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ان 10 دنوں کے اندر۔ اور اگر آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے آپ کو اس کا اجر جو ملے گا وہ لاکھوں میں ملے گا۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ، ٹربل سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام پہ آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو کوئی نماز نہ چھوڑیں اس کے اندر۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو شروع کر دیں آج سے ہی، اور پڑھتے رہیں۔ نماز تو ویسے بھی بہت ضروری ہے انسان کے لیے، وہی ہمیں بخشوائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم نماز ہی لے کے جائیں گے، اپنے اچھے اعمال لے کے جائیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا خصوصیات ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عمل کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سے 9 ذی الحج تک کے جو روزے ہوتے تھے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرا عمل وہ کرتے تھے 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تیسرا عمل وہ یہ کرتے تھے نماز فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ نہیں چھوڑتے تھے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد وہ مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ 4 عمل کرتے تھے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، حدیث کے حوالے سے ثابت ہے کہ وہ 1 سے 9 ذی الحج کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ نہیں چھوڑتے تھے، اور مہینے کے جو 13، 14، 15 کے دن ہیں ان کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں ان دنوں کی کتنی فضیلت ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا انہوں نے جو عمل کیے ہیں اس میں نیکیاں نہ ہو، اس میں بے شمار نیکیاں اور ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم اس چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ بس ہمارا عمل اور یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ بس آپ نے ناظرین پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج کے روزے نہیں چھوڑنے، کسی بھی طرح آپ رکھیں۔ اور جو 9 تاریخ کا روزہ ہے عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے جو پچھلے 1 سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو یہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ 9 عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش یہی کریں کہ آپ سارے روزے رکھیں 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک، پوری کوشش کریں، ورنہ پھر 9 کا روزہ تو لازمی رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے عرفہ کا روزہ، اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں، پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سالوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کہ 9 ذی الحج کا روزہ عرفہ کا جو روزہ کہلاتا ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اب آپ دیکھیں پیارے نبی کی بتائی ہوئی باتیں کہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہیں، کہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن کے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے لازمی رکھنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، طبیعت وغیرہ خراب ہے، تو کوشش کریں کہ 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں کمانا اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں، خصوصی رحمتیں کر دے آپ کے اوپر، جو اللہ نے حکم کیا آپ اس کو مانیں۔ ہمارا فرض ہے ہم مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی
کوئی بھی ہدایت ہے ہم اس کو مانیں اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے رزق کے لیے، رشتے کے لیے، معاشی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے گھر میں، کاروبار نہیں ہے، کرایہ کا گھر ہے، کوئی بھی آپ کی پرابلمس ہیں، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی دلی مراد ہے، اللہ تعالیٰ آپ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا اس کے بدلے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ لازمی سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کر دے؟ نہیں ہو سکتا ایسے، آپ سوچئے گا بھی نہیں۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ نے روزے رکھنے ہیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ ناظرین، آپ کو روحانی وظائف ٹیچر کے وظائف اچھے لگتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے، اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ روحانی وظائف ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔